سورۃ الزاریات 3 رکوعات 60 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل صورت ہے۔ ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ الزاریات کا نمبر 51 ہے، 51۔ اس سورۃ الزاریات، یہ زاریات کا لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام زاریات رکھا گیا۔ اس سورت میں قیامت، جزا سزا، مشاہدات قدرت کا بھی ذکر ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو جو بشارت دی گئی اس کا ذکر ہے، اور قوم لوط اور دیگر قوموں کی جو تباہی و بربادی ہے اس کا ذکر بھی سورۃ الزاریات کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں کھائیں۔ فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادلوں، پانی پر تیرنے والی بادبانی کشتیوں، دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسمیں، مرنے کے بعد زندگی برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا، جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب اس روز آئے گی قیامت جب یہ لوگ آگ پر چلائے جائیں گے۔ یہ قیامت کی جلدی بچا رہے ہیں، قیامت ضرور آئے گی، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کا ایک وقت، ایک ٹائم معین کر رکھا ہے، وہ اسی وقت پر ہی آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے مومنین، متقین، ان کی صفات کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو اللہ کے نیک بندے بہت کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور ناداروں کا حق ہے، وہ ناداروں اور مانگنے والوں کو اپنے مال میں سے عطا کرتے ہیں۔ لوگوں، زمین میں اور خود تمہارے وجود میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ پھر دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، وہ ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بچڑا بھون کر ان کی خدمت میں لایا، ان کے قریب کیا تو انہوں نے کھایا نہیں، انہیں خوف محسوس ہوا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم آپ کو ایک ذہین اور فتین بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ ان کی یہ بات جب ان کی بیوی نے سنی تو انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہ اللہ رب العزت کی یہی مرضی ہے اور وہی حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اسی رکوع میں جو کہ 27ویں پارے کی ابتدا بھی ہے، اللہ رب العزت نے
فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم نے فرشتوں کی آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس قوم میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے، وہ بچے گا، وہاں سے مومنوں کو نکال لیا جائے گا، ظالم نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم فرعون کو غرق کیا، قوم عاد کو نامبارک آندھی سے غرق کیا اور انہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ پھر قوم سمود خدا کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور ان تمام 5 انبیاء کی نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے ابتدائی 27ویں پارے کے ابتدائی رکوع اور سورۃ الزاریات کے دوسرے رکوع میں۔ پھر سورۃ الزاریات کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو بچھایا، پھر دیکھو ہم نے کتنے خوب اموار یہ زمین بنائی اور اس میں رستے بنائے، ہم ہر شے کو ہم نے خلقنا زوجین جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے پاس اس کی طرف ڈرانے والا، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اے لوگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں۔ ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آ رہی ہے، جلدی نہ کریں۔ انکار کرنے والوں، منکروں اور کافروں کے لیے آخرکار تباہی اور بربادی ہی ہے۔